السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موہن لائٹ آئی بی اسٹوریز میں آپ کا بہت بہت ویلکم ہے۔ آج ہم جو کہانی پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے پہلی محبت، اور آج ہم اس کا پہلا باب پڑھیں گے، دوسرے سال کی پہلی ملاقات۔ فیصل آباد کی ایک مصروف صبح تھی۔ سورج ابھی پوری طرح طلوع بھی نہیں ہوا تھا، مگر شہر کی سڑکوں پر زندگی جاگ چکی تھی۔ کہیں ناشتے کی دکانوں سے چائے کی خوشبو آ رہی تھی، کہیں رکشوں کے ہارن سنائی دے رہے تھے، اور کہیں لوگ اپنے اپنے کاموں کے لیے جلدی میں گھروں سے نکل رہے تھے۔ اسی شہر کے ایک سادہ سے مڈل کلاس گھر میں آج اچھا خاصا چہل پہل تھی۔ تحریم، اٹھ جاؤ بیٹا، دیر ہو جائے گی۔ امی کی آواز کمرے کے دروازے سے ٹکرائی۔ بستر پر سوئی تحریم نے آنکھیں کھولی اور چند لمحوں تک چھت کو دیکھتی رہی۔ پھر اچانک سے یہ کچھ یاد آیا۔ او خدایا! وہ ایک دم بستر سے اٹھی۔ آج تو کالج کا پہلا دن ہے۔ اس نے جلدی سے فون اٹھا کر وقت دیکھا تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ امی، مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے واش روم کی طرف گئی۔ میں کب سے آوازیں دے رہی ہوں، امی نے باہر سے جواب دیا۔ کچھ ہی دیر بعد تحریم ہاتھ منہ دھو کر باہر نکلی۔ اس کے لمبے بال ابھی بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں نیند کی ہلکی سی جھلک باقی تھی۔ امی، میرے لیے ناشتہ بنا دے پلیز، اور لنچ بھی پیک کر دے، مجھے آج بالکل دیر ہو گئی ہے۔ امی مسکرا دیے۔ ہاں تم بس تیار ہو جاؤ، ناشتہ بھی بنا دیتی ہوں اور کھانا بھی پیک کر دیتی ہوں۔ تھینک یو امی۔ تحریم فوراً اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے لمبے بال سنوارے، کپڑے درست کیے اور خود کو ایک نظر دیکھا۔ تحریم آج پہلے دن ہی لیٹ ہو گئی، شاباش! وہ خود ہی بربراتی اور اپنا بیگ اٹھایا۔ کچن میں پہنچی تو امی نے اس کے سامنے ناشتہ رکھ دیا۔ بیٹھو اور آرام سے کھاؤ۔ امی، آرام سے کھانے کا وقت نہیں ہے، تو والے سکون سے کھا لوں، کالج بھاگ کر نہیں جایا جائے گا۔ تحریم ہنس دی۔ آپ کو کیا پتا، آج پہلا دن ہے، عائشہ اور فضا میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس نے جلدی جلدی ناشتہ کیا، لنچ بیگ میں رکھا، امی کو سلام کیا اور گھر سے نکل گئی۔ اللہ حافظ بیٹا۔ اللہ حافظ امی۔ باہر آ کر تحریم نے ایک رکشہ روکا، باہر کالج چلی گئی۔ جی بی بی بیٹھ جائیں۔ تحریم رکشے میں بیٹھ گئی اور اپنا بیگ سنبھال لیا۔ اس کے دل میں ایک آج عجیب خوشی تھی۔ دوسرا سال شروع ہو رہا تھا، نئے لیکچرز، پرانے دوست، نئی شرارتیں اور شاید کچھ نئی یادیں بھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کا دن اس کی زندگی میں ایسی ملاقات لکھ چکا ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ رکشہ کالج کی طرف جا رہا تھا۔ تحریم بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، بس آج پہلے دن دیر نہ ہو۔ رکشہ ایک مصروف سڑک سے گزر رہا تھا کہ اسے اچانک سے ایک گاڑی آ گئی۔ ٹھک! رکشے کو زور کا جھٹکا لگا۔ تحریم کا بیگ ایک طرف جا کر گرا۔ اوہ! رکشہ رک گیا۔ تحریم فوراً باہر نکلی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ سامنے ایک خوبصورت سی گاڑی کھڑی تھی۔ اس کے اندر ایک نوجوان بیٹھا تھا، سادہ سا لباس، پرسکون انداز اور ایسی آنکھیں جن میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وہ تھا سالار۔ سالار نے گاڑی سے باہر دیکھا۔ اس نے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، تحریم نے غصے میں بولنا شروع کر دیا۔ آپ کو گاڑی چلانی آتی بھی ہے؟ سالار خاموش رہا۔ دیکھ کیا رہے ہیں؟ آپ نے میرا رکشے کو ٹکر ماری ہے۔ سالار نے ایک نظر رکشے کی طرف دیکھا، پھر تحریم کی طرف۔ آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ تحریم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ چوٹ؟ پھر فوراً اپنا بیگ اٹھایا۔ مجھے چوٹ لگتی یا نہ لگتی، آپ کو گاڑی چلانے سے پہلے دیکھنا چاہیے تھا۔ آپ کی وجہ سے میں پہلے ہی لیٹ ہو گئی ہوں۔ سالار نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ دیکھیے، اصل میں نہیں، آپ پہلے میری بات سنیے۔ تحریم نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ میرا رکشہ خراب کر دیا، میرا وقت خراب کر دیا، اور اوپر آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سالار اسے دیکھتا رہا۔ وہ پہلی بار کسی ایسی لڑکی سے ملا تھا جو بغیر کسی جھجک کے اس سے یوں بحث کر رہی تھی۔ تحریم مسلسل بولی جا رہی تھی۔ اگر مجھے کالج پہنچنے میں دیر ہوئی نا تو میں آپ کو بالکل معاف نہیں کروں گی۔ سالار کے ہونٹوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تحریم نے فوراً اسے دیکھا۔ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ سالار نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ میں نہیں تو؟ آپ ہنس رہے ہیں۔ نہیں، میں نے دیکھا ہے۔ سالار نے پہلی بار غور سے اس کی طرف دیکھا۔ لمبے بال، بھوری آنکھیں اور چہرے پہ غصہ، اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ غصے میں بھی اسے کافی مختلف لگی۔ تحریم نے گھڑی دیکھی۔ او خدایا، میں واقعی لیٹ ہو گئی، اور وہ فوراً رکشے کی طرف مڑی۔ چلو بھائی، مجھے کالج پہنچائیں۔ رکشہ چل پڑا۔ سالار وہیں کھڑا اسے جاتا ہوئے دیکھتا رہا۔ چند لمحوں بعد زید کی کال آئی اس کے موبائل پر۔ بھائی کہاں ہو؟ سالار کی نظریں ابھی بھی اسی راستے پہ تھی جہاں رکشہ غائب ہو چکا تھا۔ بس ایک حادثہ ہو گیا تھا، زید نے گھبرا کر پوچھا۔ تم ٹھیک ہو؟ سالار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، لیکن لگتا ہے آج کسی بہت خاص سے ملاقات ہو گئی۔ اور دوسری طرف تحریم کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ چند منٹ پہلے جس اجنبی سے وہ سڑک پر بحث کر آئی ہے، وہ اجنبی اس کی زندگی کی کہانی کا سب سے اہم کردار بننے والا ہے۔ اس سے اگلی کی سٹوری ہم کل دیکھیں گے۔ ٹو بی کنٹینیو۔